السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ضمنی الیکشن کے حوالے سے سیریز جو ہے وہ ہم سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ انالیسس کر رہے ہیں کہ کون سی سیٹ کے اوپر کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مضبوط ہے اور کس کی پوزیشن جو ہے تھوڑا بہتر ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آج جس حلقے کا ہم تذکرہ کریں گے یہ ایم پی اے کا پنجاب اسمبلی کا حلقہ ہے، پی 54 نارووال۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے۔ اسی نارووال کے اندر سیاسی لڑائی کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر دو ان کے بڑے اہم رہنماؤں کے درمیان سیاسی لڑائی ہوئی اور جس وجہ سے اب ان میں سے ایک تو جو ہے وہ نون لیگ کے اندر مضبوط ہے، ظاہر ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن جو ہے انہوں نے پچھلے دفعہ جنرل الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا، اب بھی ظاہر ہے اس وجہ سے ممکن ہے وہ دوبارہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ یہ سیٹ ہے جی نارووال کی پی 54۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیٹ خالی اس لیے ہوئی ہے، جناب احسن اقبال صاحب جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر کامیاب ہوئے تھے، وہ ایم این اے بھی کامیاب ہوئے تھے اور ایم پی اے بھی کامیاب ہوئے تھے، تو اس لیے اب جو ہے وہ انہوں نے ایم این اے کا حلقہ اپنے پاس رکھا ہے، اب وہ وفاقی وزیر پلاننگ بن چکے ہیں، تو ایم پی اے کی سیٹ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اچھا، اس سیٹ کے اوپر تنازع کیا تھا؟ دیکھیں، اس سیٹ کے اوپر دانیال چودھری صاحب یہ کہتے تھے، دانیال عزیز صاحب یہ کہتے تھے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک ان کے کینڈیڈیٹ تھے اویس قاسم، وہ کہتے تھے کہ اس سیٹ کے اوپر اویس قاسم کو ایم پی اے کا امیدوار نامزد کیا جائے، لیکن احسن اقبال صاحب بضد یہ تھے کہ ان کے بیٹے کو یہ ٹکٹ دیا جائے۔ یہاں پر پارٹی نے آخر میں یہ کیا کہ احسن اقبال نے کہا چلو میرے بیٹے کو آپ ٹکٹ نہ دیں، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں خود اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں۔ تو پارٹی نے احسن اقبال کی بات مانی اور احسن اقبال کو ٹکٹ دے دیا۔ دانیال عزیز صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، تو انہوں نے پھر ایم این اے کا ٹکٹ بھی احسن اقبال صاحب نے ان کو نہیں لینے دیا، انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف بات کی۔ تو اس سیٹ کے اوپر دانیال عزیز نے اویس قاسم کی سپورٹ کا اعلان کیا، وہ اس کی کمپین بھی کرتے رہے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر آ کر، حالانکہ ان کا اپنا ایم این اے کا حلقہ جو ہے وہ دوسرا ہے، لیکن اس ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بہرحال انہوں نے کمپین کی ہے اویس قاسم کی۔ اب کیونکہ جب یہ الیکشن ختم ہو چکا تھا جنرل الیکشن، یہ دوبارہ سے ظاہر ہے احسن اقبال صاحب نے ایک سیٹ چھوڑ دینی تھی، اب اس سیٹ کے اوپر دوبارہ سے جب الیکشن ہو رہا ہے تو وہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اسی طرح کی سیاسی مخالفت جو ہے وہ دوبارہ اب دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کو یہاں پر جو ہے وہ بہرحال وہ جیتے نہیں تھے، ان کو یہ جو اویس قاسم صاحب ہے ان کی یہ رائے ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بھی اعتراض ویسے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جیت گئے تھے، یہاں پر احسن اقبال کو بہرحال جتایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر مقابلہ جو ہے بڑا کلوز مقابلہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر اویس قاسم صاحب دوبارہ سے امیدوار ہیں آزاد حیثیت میں، ان کو دانیال عزیز پھر سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر احسن اقبال صاحب کے جو بیٹے ہیں احمد اقبال صاحب، وہ یہاں پر اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ابھی الیکشن ہوا تھا جنرل، وہ تھوڑا سا میں آپ کو رزلٹ بتا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس سیٹ کے اوپر بڑا ہی مضبوط، بڑا ہی تگڑا مقابلہ ہوا تھا۔ اب بھی یہاں پر اس سیٹ کے اوپر بڑا تگڑا مقابلہ متوقع ہے۔ احسن اقبال صاحب نے یہاں پر 33,000 ووٹ لیے تھے، وہ جیت گئے تھے۔ اویس قاسم صاحب جو دانیال عزیز صاحب کے گروپ کے تھے، انہوں نے یہاں پر 31,000 ووٹ لیے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، یہ ایک دفعہ پی ٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ چکے ہیں، یہ سابقہ صوبائی وزیر بھی ہیں اوقاف کے۔ سید سعید الحسن شاہ صاحب نے یہاں پر 25,000 ووٹ لیے تھے، اور یہاں پر جاوید مختار صاحب جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، انہوں نے یہاں پر 23,000 ووٹ لیے تھے۔ تو جو فرق ہے ووٹوں کا وہ کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے اب کے بار بھی دوبارہ، کیونکہ یہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، دوبارہ یہ جو جاوید مختار صاحب ہیں یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ دوبارہ سے سیٹ کے لیے تگدو کر رہے ہیں کہ ٹکٹ دوبارہ ان کو دیا جائے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب وہ بھی دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اویس قاسم صاحب بھی دوبارہ سے الیکشن کر لڑ رہے ہیں، اور احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے بڑا تگڑا اور اچھا مقابلہ ہوگا۔
اگر یہاں پر اسی طرح سے کینڈیڈیٹ رہے تو نون لیگ کے احمد اقبال جو ہے وہ یہاں پر جیت جائیں گے۔ اگر یہاں پر یہ جو 3 کینڈیڈیٹ آزاد ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ہے، وہ اویس قاسم صاحب ہیں، پیر سید سید الحسن شاہ صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جاوید مختار صاحب، اگر ان میں سے کوئی 2 لوگ آپس میں ان کا اگر الحاق نہیں ہوتا، جس کا چانس مجھے کم لگ رہا ہے، یہ میں ایک انالیسس کے طور پر بات کر رہا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتا تو یہاں پر جو احسن اقبال کے بیٹے وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے یہاں پر اویس قاسم، پیر سید سید الحسن شاہ یا جاوید مختار یا پی ٹی آئی، ان میں سے کسی ایک کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا یا 2 جو آزاد اور ہیں وہ آپس میں مل گئے، یہاں پر اگر 4 کینڈیڈیٹس کی بجائے 3 کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہوا تو یہاں پر نون لیگ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور یہاں پر جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں احمد اقبال، ان کے لیے یہاں پر یہ سیٹ جیتنا جو ہے وہ زیادہ آسان نہیں رہے گی۔ لیکن اگر یہاں پر وہی سٹیٹس کو رہا، اسی طرح سے ہی سیٹیں کینڈیڈیٹ نے دوبارہ سے ٹکٹ لڑا، الیکشن لڑا، تو احسن اقبال صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بہرحال اس سیٹ کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی تک کا انالیسس یہی ہے، جیسے نئی اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔